نہج البلاغہ حکمت نمبر 6 درس نمبر 21 بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام وَأَعْمَالُ العباد فی عاجلہم نصب اعینہم فی آجالہم، اور دنیا میں بندوں کے جو اعمال ہیں وہ آخرت میں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ تجسم اعمال یا تجسد اعمال کا مسئلہ علم کلام اور اسلامی فلسفے میں کافی اہمیت رکھتا ہے، اور قیامت سے متعلق یہ مسئلہ ہے کہ جس میں علماء اسلام اختلاف کا شکار ہیں اور دو آراء پائی جاتی ہیں۔ بعض اس کے حق میں دلائل لاتے ہیں اور بعض اس کی مخالفت میں دلائل پیش کرتے ہیں۔ ابھی البتہ ہم جس چھوٹے سے فرمان کی ذیل میں بات کر رہے ہیں اس میں اس کے حق میں بات کی گئی ہے جو مفسرین بیان کرتے ہیں اس کے مطابق۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسان اس دنیا میں عمل انجام دے رہا ہوتا ہے اس کی ایک اس دنیا میں بھی شکل اور صورت ہوتی ہے اور ایک آخرت میں اس کی شکل اور صورت ہوگی۔ ظاہراً دنیا میں جو ہم عمل انجام دیتے ہیں اس کی شکل و صورت نہیں دیکھ پاتے، لیکن مرنے کے بعد جب انسان کی آنکھیں تیز ہو جائیں گی اور پردے ہٹ جائیں گے تو انسان قبر میں، عالم برزخ میں اور قیامت کے دن اس عمل کی جو حقیقی شکل ہے، صورت ہے، وہ دیکھ پائے گا۔ اگر دنیا میں اس نے اچھے عمل انجام دیے ہیں اور اس کی شکل اور صورت خوبصورت ہے تو قیامت کے دن جو عمل کی شکل اور صورت ہوگی وہ بھی اچھی اور خوبصورت ہوگی، جس سے انسان مانوس ہوگا، جسے دیکھ کے خوش ہوگا۔ اور اگر اس دنیا میں انسان نے جو عمل انجام دیے ہیں وہ برے ہیں اور کبھی ہیں تو اس کی جو شکل بنے گی وہ بھی بری اور کبھی اور بھیانک ہوگی کہ جس کو دیکھ کر انسان ڈرے گا، اور حتیٰ یہاں تک قرآن مجید میں ہے کہ وہ اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گا اور کہے گا کہ کاش اس کے اور میرے درمیان بہت فاصلہ ہوتا۔ قبل اس کے کہ ہم اس ضمن میں جو آیات بطور دلیل پیش کی گئی ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کریں۔ جو مادے کو انرجی میں بدلنے کا مسئلہ ہے وہ بھی یہاں پہ پیش کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی سائنس نے ثابت کیا ہے کہ انسان کی جب بھی انسان جس حالت میں بھی ہوتا ہے انسان کے جسم سے کچھ موجیں اور کچھ حرارت نکلتی ہے کہ جو بہرحال اسی کیفیت میں اسی شکل کی ہوتی ہے اور وہ فضا میں محفوظ ہوتی رہتی ہے۔ جیسا کہ ایک یہ بات بھی ثابت کی گئی کہ 2500 سال پہلے کی برتن کے جو اب ملے اور اس وقت کے لوگوں کی باتیں جب وہ بنا رہے ہوتے تھے برتن، اور اس دوران کی جانے والی باتیں وہ بھی محفوظ ان برتنوں میں تھی اور ان کو سننے کے قابل بنا دیا گیا۔ ہو سکتا ہے ایک وقت ایسا آئے اس دنیا میں بھی کہ انسان کی جو ظاہری اعمال کی شکل و صورت ہے وہ دیکھی جا سکے، لیکن قیامت کے دن تو پردے ہٹ جائیں گے، اس لیے وہ بدرجہ اولا دیکھی جانے والی ہیں۔ اس ضمن میں جو آیات پیش کی جاتی ہیں ان میں سے ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم اذ یصدر الناس اشتاتا، کہ اس دن جو ہے لوگ گروہ در گروہ قبروں سے نکل آئیں گے تاکہ وہ اپنے اعمال دیکھیں، اور جس نے بھی ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا۔ یہ ظاہری آنکھوں سے دیکھنے سے متعلق بات ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ ارشاد رب العزت ہے کہ اس دن ہر نفس جو کچھ بھی اس نے کیا ہوگا وہ اپنے اعمال کو، نیک اعمال کو حاضر پائے گا، اور اپنے بد اعمال جو اس نے کیے ہیں اس کو بھی حاضر پائے گا۔ تو اس کو حاضر پانے کی کیفیت کیا ہے؟ وہ اس کی ایک شکل ہے، وہ اس کی ایک خوبصورتی ہے یا بدصورتی ہے۔ وہ اصل شکل جس کے بارے میں باقی بعض آیات میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ جو انسان بھی یتیموں کا مال کھاتا ہے وہ پیٹ میں آگ بھر رہا ہے، تو یہ جو آگ ہے وہ اس عمل کی
شکل ہے کہ جو دنیا میں اس نے عمل انجام دیا تھا، یعنی وہ جو گناہ کیا تھا اور یتیم کا مال کھایا تھا، یا اللہ کی نازل کردہ جو احکامات ہیں اس کو چھپانا اور اس کو کم قیمت پہ بیچنے کے بدلے میں جو انسان قیمت لے لیتا ہے قیامت کے دن، وہ بھی اسی آگ کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ یا وہ افراد کے جو سونا چاندی اکٹھا کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہیں کرتے، تو وہ سونا چاندی بھی قیامت کے دن ایک آگ کی شکل میں آ جائے گا اور وہ اسی آگ کے ذریعے سے ان کے پیشانیوں کو اور تپایا جائے گا اور داغا جائے گا۔ تو یہ جو چیزیں آ رہی ہیں، یہ جو شکلیں بن رہی ہیں، یہ ساری کی ساری ان اعمال کے بدلے میں ہیں کہ جو وہ اس دنیا میں انجام دیتے رہے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام ایک مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت خدا کسی مومن کو قبر سے اٹھائے گا تو اس کے ساتھ ایک مثالی جسم بھی قبر سے خارج کرے گا جو اس کے آگے آگے چلے گا۔ مومن اسے کہے گا تم کون ہو؟ تو وہ جواب دے گا میں وہی خوشی اور سرور ہوں جس کے ذریعے تم نے اپنے بھائی کو خوش کیا تھا۔ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے تاکہ میں تمہیں بہشت کی بشارت دوں۔ اور پھر قرآن مجید میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ مومنین اور مومنات اس دن دیکھیں گے کہ ان کا نور جو ہے وہ چل رہا ہوگا ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف۔ تو یہ ان نیک اعمال کی وجہ سے ہے اور ان نیک اعمال کی شکل اور صورت ہے کہ جو وہ دنیا میں انجام دیتے رہے ہیں، اور قیامت کے دن اس کی ایک خوبصورت اور بہترین شکل ظاہر ہوئی ہے کہ جو ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، جو ان کو بشارت دے رہی ہے اور ان کو جنت تک لے کے جا رہی ہے۔ قرآن مجید نے ایک اور مقام پر بھی ایک اشارہ کیا جس سے یہ بات اور ذرا واضح ہوتی ہے کہ جب جن کاموں سے ان لوگوں کو منع کیا گیا تھا انہی کو انہوں نے انجام دیا اور سرکشی کا مظاہرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ تو یہ جو ذلیل بندر بن جانا ہے یہ بھی ان کے ان اعمال کا نتیجہ ہے، یا روایات میں ہے کہ جو انسان ہمسائے کو تکلیف دیتا ہے وہ کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ قیامت کے دن ظاہر ہوگا، یا وہ شخص کے جو بہت زیادہ خود پسند ہے، مثلا گنگا بہرا جو ہے وہ ظاہر ہوگا، یا جو لذات پرست ہے، شہوتوں کا اسیر ہے، وہ انسان قیامت کے دن مثلا سور کی شکل میں ظاہر ہوگا، یا اس طرح کے بہت سارے جانوروں کی شکل میں ظاہر ہونے کا مطلب بھی یہی لیا جاتا ہے کہ جو دنیا میں انسان عمل جس طرح کا انجام دیتا رہے اسی طرح کی کیفیت اور اسی طرح کی صورتحال رکھنے والے جانوروں میں بھی، اور اس کے علاوہ بھی جو سزائیں اور عقاب ہے وہ بھی اسی شکل میں ظاہر ہوگا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جو انسان اپنے آنکھوں کو حرام سے نہیں بچاتا، قیامت کے دن دو سلاخیں جو آگ کی ہوں گی اس کی آنکھوں میں ڈال دی جائیں گی۔ تو یہ جو ساری کیفیت ہے یہ اس کے اس دنیا کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ایک اور روایت اس ضمن میں ملتی ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے لیے ایک ساتھی ہے جو تمہارے ساتھ دفن کیا جائے گا، اگر وہ ساتھی جو ہے وہ کریم ہوگا تو تمہاری عزت کی جائے گی، اور اگر وہ پست ہوگا تو تمہیں دوزخ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ ساتھی تمہارے سوا کسی کے ساتھ معشور نہیں ہوگا اور تم بھی سوائے اسی کے کسی اور کے ساتھ معشور نہیں ہوگے۔ پس پھر فرماتے ہیں پیغمبر اکرم کہ اس ساتھی کو اچھا بناؤ، نیک بناؤ، صالح بناؤ تاکہ تم اس سے انس حاصل کر سکو، اور اگر وہ نہ صالح ہوا تو تمہیں خوف طاری ہوگا اور یقیناً انسان اس سے ڈرے گا۔ تب فرماتے ہیں کہ یہ ساتھی تمہارے اعمال ہیں، اور یہ انسان کے اعمال ہی ہیں کہ جو انسان کے ساتھ ساتھ شکل کی صورت میں چلیں گے اور ایک اس کا انس ہوگا اس کے ساتھ اور وہ مانوس ہوں گے، اور اگر وہ انسان کے اعمال اور اس کی کیفیت جو ہے نا وہ بری ہوگی اور ناشائستہ ساتھی ہوگا تو یقیناً وہ انسان کے خوف اور انسان کے وحشت کا سبب بن جائے گا۔ یہ ایک علمی مسئلہ ہے اور اس کو علماء
اسلام نے جس انداز میں حل کیا اس کو بہرحال پڑھنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو جو یہاں پہ ہم بیان کر سکتے ہیں عام فہم اور آپ سب دوستوں بھائیوں کے لیے، چونکہ ہم نے طے کیا ہے کہ ہم بہت سادہ اور آسان پیرائے میں باتیں کریں، تو اس لیے اس کو زیادہ علمی نکات کے ساتھ ہم بیان نہیں کر رہے۔ پروردگار عالم اچھے اعمال کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔